بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر طالبات، آج ہم جوش ملی آبادی کی نظم سراغ راہرو پڑھیں گے۔ نظم شروع کرنے سے پہلے شاعر کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جوش ملی آبادی کون تھے اور ان کی جو ادبی خدمات کیا کیا تھیں۔ تو جوش ملی آبادی کا اصل نام شبیر حسن تھا اور آپ جو ہے وہ جوش کے نام سے قلمی نام سے لکھتے تھے۔ آپ کا خاندان جو ہے وہ آسودہ حال تھا، اس لیے مزاج میں شروع سے ہی ان کے خوشحالی اور تیزی رہی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دکن کے دارالترجمہ اور ماہنامہ کلیم اور آج کل سے وابستہ رہے۔ آپ نے فلمی گیت بھی لکھے اور 1956 میں آپ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ جوش ملی آبادی رومانوی اور انقلابی شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہیں الفاظ کے برتنے کا سلیقہ آتا ہے اور ان کے اشعار میں گنگرج بھی سنائی دیتی ہے، اور ان کی شاعری میں نہ صرف گنگرج اور جوش ہے بلکہ بانسری کی میٹھی لہ بھی ان کے کلام میں نظر آتی ہے۔ لفاظی اور اسلوب بیان کی بنا پر وہ منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں مناظر فطرت اور حسن انسانی کو خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کے تصانیف کے نام یہ ہیں: روح ادب، شعلہ و شبنم، سموم و صبا، جذبات و فطرت، سرور و خروش، عرش و فرش، نقش و نگار اور شاعر کی راتیں۔ ان کے مشہور مجموعہ ہے کلام ہے۔ ان کی آبیتی کا نام یادوں کی بارات ہے، اور شاعر نے جو بھی نظمیں لکھی ہیں، جو بھی اشعار لکھے ہیں، اس میں ہمیں جوش اور رومانوی انداز نظر آتا ہے۔ تو نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ نظم کا آغاز کرنے سے دیکھیے کہ اس کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ سراغ راہرو، سراغ ہوتا ہے نشان، راہرو یعنی مسافر کا، یعنی راستے کا نشان۔ تو شاعر نے جو یہ نظم لکھی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا میں ہر جو گزرنے والا ہے، جو بھی سفر کرتا ہے، وہ اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی نشان اور کوئی نہ کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ہر راستہ چلنے والا اپنے پاؤں کے نشان راہ پر چھوڑ دیتا ہے، اور دیکھنے والا اس نشان سے جان لیتا ہے کہ اس راہ سے سانپ گزرا ہے یا کوئی گھڑ سوار۔ یہی نہیں، جان پہچان رکھنے والا تو راہ کے اڑتے گرد و غبار سے یہ بھی جان لیتا ہے کہ یہ جو سوار اس طرف سے گزرا ہے، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ جس طرح پتھر تراشنے والا ہی بت تراش سکتا ہے، اسی طرح پاؤں رکھنے والا ہی اپنے پاؤں کے نشان چھوڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آسمان کی بلندیوں پر کہکشاں، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے خدا کے آخری نبی کے قدموں کے نشان ہیں، اور یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو آسمان کو خوبصورت اور حسین بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس واقعے کی خبر بھی دلاتا ہے کہ محبوب کبریاء خدا واحد کی دعوت پر اس راستے سے ناز و ادا کی روش سے گزرے تھے۔ تو پہلا شعر دیکھیے کہ جہاں زمین پر رگڑ کا نشان حویدہ ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ جوش ملی آبادی جو ہے اس نظم میں اپنی تخیل کی وسعت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زمین پر جہاں کہیں گھسیٹنے یا رگڑنے کا نشان موجود ہوتا ہے تو وہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اس راستے میں سانپ گزرا ہے، کیونکہ ہر مسافر راستے پر اپنے چلنے کے نشانات ثبت کرتا چلا جاتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی راہگیر گزرا ہے۔ اور سانپ کی مثال شاعر نے اس میں دی ہے شعر میں، یعنی شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح دیگر جانداروں کے برعکس سانپ کا چلنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، یعنی یہ اپنے جسم میں موجود جو ہے جو اس کے سیلز ہوتے ہیں اس کی مدد سے چلتا ہے، اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، تو اپنے سینے کی طاقت کے بل بوتے پر چلتا ہے، اس لیے جس طرف سے بھی گزرتا ہے گھسیٹ کر چلتا ہے اور مٹی پر اپنے واضح نشان چھوڑ جاتا ہے، اور یہ نشان اتنے نمایاں اور گہرے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ نشان کسی جاندار کے نہیں بلکہ سانپ ہی کے ہیں۔
یعنی سانپ کے چلنے کے نشانات کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی گزرا ہے اور وہ مسافر کے لیے راستہ تعین کر دیتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، نشان ہلال نما راہ میں بتاتے تھے کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ نشان ہلال نما، ہلال نما یعنی چاند کی طرح باریک نشان، راہ میں یعنی راستے میں، بتاتے ہیں یعنی ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ تھوڑی دور پہ یعنی تھوڑا آگے سوار جاتے ہیں یعنی گھڑ سوار جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو راستے کے میں جو نشان ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی جو گھوڑوں کے نشان ہوتے ہیں، اس کے گھوڑوں کے پاؤں کے، یعنی راستے میں ہلال نما یعنی چاند کی طرح جو باریک باریک ان کے نشان ہوتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ کس جگہ سے تھوڑی دور آگے کوئی سوار منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پہ شاعر نے ہلال نما یعنی ہلال چاند کو کہا جاتا ہے، پہلی رات کے چاند کو۔ پہلی رات کا چاند آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت باریک ہوتا ہے اور بالکل ایک کمان کی طرح ایک خمز دار ہوتا ہے، لیکن یوں ہی وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور راتیں جو ہے وہ گزرتی جاتی ہیں، اور آخری یعنی تیسویں رات، چاند کی تیسری رات میں چاند جو ہے وہ پورا جوبن پر ہوتا ہے اور پورا چاند ہمیں نظر آتا ہے۔ تو شاعر نے یہاں پہ ہلال نما یعنی چاند کی ابتدائی اس کی نشان، ابتدائی علامت بیان کی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے چاند، یہ بھی اپنے سفر پر روانہ ہوتا ہے اور آخر کار یہ جو پورا ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور اس سے مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ گھڑ سوار جب گھوڑوں پر سوار ہو کے راستوں پر سے گزرتے ہیں تو ان کے گھوڑے کے سموں کے نشان، یعنی ان کے گھوڑوں کے جو پاؤں کے نشان ہوتے ہیں وہ کچی زمین پر لگتے ہیں۔ تو شاعر نے ہلال نما نشان کا حوالہ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھڑ سواروں کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے جو نالین ہوتے ہیں، جو کوس نما لوہے کے بنے ہوتے ہیں، اس کی شکل پہلی رات کے چاند کی مانند ہوتی ہے، اور ان کے نشانات کو دیکھ کر ہر کوئی بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس راستے سے گھوڑوں کے سوار ہی گزرے ہیں، جو اپنی منزل کی طرف اس طرح رواں دواں ہے اور اپنی منزل پر پہنچنے کا شوق گھڑ سواروں کو متحرک رکھے ہوئے ہے۔ اگر منزل پر پہنچنے کی توقع نہ ہو تو مسافر منزل پر پہنچنے کے لیے جستجو نہیں کرتا، یہ منزل کی امید ہی ہوتی ہے جو مسافر کو جدوجہد کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ تو شاعر نے گھڑ سوار جتنی جرأت مند اور عظمت اور ہمت والے جو لوگ ہوتے ہیں، اتنے ہی واضح اور گہرے نشانات ان کے گھوڑوں کے سوموں کے زمین پر بنتے ہیں۔ تو گھڑ سوار جب منزل پر روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے گھوڑوں کی رفتار کم ہوتی ہے اور ان کے قدموں کے نشانات بھی کم گہرے اور مدھم ہوتے ہیں، لیکن جوں رات کا جو پہلی رات کا چاند معلوم ہوتا ہے لیکن بعد میں ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے اور ان کے قدموں کے نشانات بھی گہرے اور قدرے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح پہلی رات کا چاند بھی آہستہ آہستہ بدر کامل بن جاتا ہے اور آغاز سفر میں گھوڑوں کے سموں کے نشانات مدھم اور باریک ہوتے ہیں، لیکن سفر کے ساتھ ساتھ قدموں کے نشانات بھی بڑے اور واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو پیچھے آنے والے مسافروں کے لیے رہنمائی کا باعث بنتے ہیں۔ تو کسی اور شاعر نے اسی لیے کہا ہے کہ چلتے رہو کہ چلنا ہی شرط سفر ہے، یہاں عارف کوئی سفر رائے گاہ نہیں۔ تو جو شاعر نے اسی لیے کہا ہے کہ جو مسافر راستے پر چلتے ہیں اور اپنے نشانات ثبت کرتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی راہگیر گزرا ہے، اور یہ ان کے گزرنے کی جو وجہ ہے یہی دوسرے نئے آنے والے مسافروں کو ایک ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیے، غبار راہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے رہرو کا۔ غبار راہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، غبار ہوتا ہے دور، راہ نشاں راستے کی دور،
تگ و دو یعنی دوڑ دھوپ، کوشش، محنت۔ یقین ہوتا ہے کہ نقش قدم پاؤں کے نشان، راہ رو مسافر۔ یعنی شاعر جو ہے اس شعر میں کہتے ہیں کہ راستے میں موجود گرد و غبار کسی کوشش کا نشان معلوم ہوتے ہیں، اور اس سے کسی مسافر کا پتہ چلتا ہے، یعنی اس سے کسی مسافر کے پاؤں کے نشان کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جس طرح کسی مسافر کے چلنے سے ہی اس کے نشان بنتے ہیں زمین پر، تو راستے کی دھول جو ہے وہ بھی ہمیں ان نشانات کو جو بتاتی ہے، تو یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس راستے میں کوئی نہ کوئی دوڑ دھوپ ہوئی ہے، کوئی نہ جدوجہد اور کوشش ہوئی ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو راہ میں موجود گرد و غبار کسی شاعر کا پتہ دیتی ہے، تو مسافر کا پتہ دیتی ہے، تو اس کی وضاحت انہوں نے اس کی مثال اس سے لی ہے کہ جس طرح جو راستے میں چلتا ہوا جب مسافر اپنے راستے کے جو نشان کو جب چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ضرور اس بات کا یقین ہے کہ کسی کام کے لیے دوڑ دھوپ مسافر کر رہا ہے، اور جوش کے خیال میں راہ چلنے والوں کے پاؤں کے نشان اور اس کے گزرے جانے کے بعد اڑتی گرد و غبار سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس طرف سے گزرنے والے کی ذہنی کیفیت کیا ہے، کیا وہ بہت غصے میں کسی کا تعاقب کر رہا ہے، یا کسی حسین تصور میں اڑتا چلا جا رہا ہے، یا زندگی کی مشکلات میں دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ اگر غصے میں ہوگا تو گرد بڑی بے ترتیب اور زیادہ علاقے میں پھیلی ہوگی، اور اگر کسی حسین تصور سے اڑتا جا رہا ہوگا تو گرد بالکل سیدھی لائن میں ہوگی، اور اگر زندگی کی الجھنوں کو سلجھا رہا ہوگا تو گرد کہیں بلند کہیں کم ہوگی۔ غرض راستہ چلنے والوں کے پاؤں کے نشان اس کے ذہن کو عیاں کر دیتے ہیں، اسی لیے تو کھوجی انہی پاؤں کے نشانات سے مجرم تک پہنچتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ ریگستان میں جو مسافر جو ہیں ریت کے اوپر جب سفر کرتے ہیں، تو جو بہت زیادہ تیزی سے سفر کرتا ہے تو اس کے نشان قدموں کے اور طرح کے ہوتے ہیں، جو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے اس کے قدموں کے نشان اور طرح سے ثبت ہوئے ہوتے ہیں، اور جو انسان جو ہے کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کے نشان جو ہے پاؤں کے وہ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ قسم کی دوڑ دھوپ ہوئی ہے، کسی نہ کسی قسم کی جدوجہد ہوئی ہے، یعنی راستے کی دھول ہی ہمیں اس بات کی عکاسی کر دیتی ہے کہ مسافر جو ہے وہ کس موڈ میں ہے، اور وہ جو ہے وہ کس طرح اپنے پاؤں کے نشانات کو ثبت کر کے اپنے ذہن کو ہمارے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ تو عزیز طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔